ہنوز دلی دور است۔ اس فقرے کو ہم نے اہل دلی کا تکیہ کلام پایا جب نادر شاہ خیبر میں تھے تو سنا تھا کہ ہنوز دلی دور تھی۔ جب لاہور پہنچے تب بھی دور رہی۔ لال قلعے میں پہنچ کر بھی لوگوں کا یہی خیال ہے کہ ہنوز دلی دور است۔ صبح سے محمد شاہ رنگیلا لشکر لے کر سامنے آیا ہوا تھا مگر ابھی تک سعادت زیارت سے مشرف نہ ہوا تھا۔ دوپہر کو ایک مغل ایلچی رنگین جھنڈا لہراتے ہوئے آیا اور معروض ہوا کہ محمد شاہ رنگیلا صاحب نے دریافت کیا ہے کہ حملہ کرنے کا کس وقت ارادہ ہے۔ نادر شاہ نے کہا حملہ کیسا؟ مغل ایلچی نے عرض کیا خدا بند نعمت، وہ تو عرصے سے آپ کے حملے کے منتظر ہیں۔ اتنے دنوں سے تیاریاں ہوتی رہیں، اگر نہ حملہ ہوا تو سب کو سخت مایوسی ہوگی۔ کل بارش کی وجہ سے لشکر اکٹھا نہ ہو سکا اور پھر یہ رسم چلی آتی ہے کہ درا خیبر سے آنے والے کیا کرتے ہیں۔ مجبوراً نادر شاہ نے حملے کا حکم دے دیا لیکن لڑائی کا لطف نہ آیا۔ مغل فوراً تتر بتر ہو گئے۔ نادر شاہ شہر کے بڑے دروازے میں داخل ہوئے تو عزیزی محمد شاہ رنگیلا نے پھولوں کا ہار پہنایا، گھوڑے سے اتر کر بغل گیر ہوئے۔ اس کے بعد 2 دن تک محمد شاہ رنگیلا کا کوئی پتہ نہ چلا۔ مغل خزانوں کی چابی نادر شاہ کے ہاتھ تھی۔ اہلیان شہر کی بغاوت اور نادری فوجیوں کے قتل کے واقعے پر نادر شاہ نے قتل عام کا حکم دیا اور دلی میں لوٹ مار اور غارت گری شروع ہوئی۔ نادر شاہ جب دلی سے لوٹا تو اس کے ہمراہ بیش بار دولت تھی۔ دریائے نور، کوہ نور، تخت طاؤس، ہزاروں ہاتھی اور جنگی گھوڑے اور جواہرات اس میں شامل تھے۔ جو مال و جواہر اس کے ہاتھ لگا اس کی قیمت کروڑوں کے قریب بتائی جاتی ہے۔ اس کی قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نادر شاہ نے اپنی سلطنت میں 3 سال تک ٹیکس وصول نہ کیا۔ اب کوہ نور ہیرا برطانیہ کے بادشاہ چارلس کے تاج کی زینت ہے، اسے چاہیے کہ عزت سے ہمارا کوہ نور ہیرا واپس کر دے۔